بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتذکرۃ لمن اراد ان یتذکر من ذوی الافہام. وتذکرۃ کا عطف ہے تبصرۃ پر، وہی اعتراض ہے اور وہی کون سے والے لمن اراد ان یتذکر وتذکرۃ لمن اراد ان یتذکر من ذوی الافہام. من ذوی الافہام. اور میں نے اس کتاب کو وجعلتہ تذکرۃ، میں نے اس کتاب کو بنایا تذکرۃ اے مذکرن، یاد دلانے والی، نصیحت کرنے والی بنایا، لمن اس شاگرد کے لیے، اراد ان یتذکر جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ کرے، یتذکر جو یاد قبول کرنے کا یا نصیحت حاصل کرنے کا یا ماننے کا یا قبول کرنے کا ارادہ کرے. کس سے کرے؟ من ذوی الافہام، اس حال میں کہ وہ ذوی الافہام فہم والوں سے، سمجھ والوں سے، سمجھداروں سے، یعنی اساتذہ سے علم حاصل کرے یا سیکھے. ترجمہ آ گیا؟ تو من سے مراد کون سا لے لیا؟ شاگرد لے لیا. اور یا من سے مراد وہی دو احتمال یہاں پر بھی ہے، من سے مراد استاد ہے. میں نے اس کتاب کو یاد دلانے والی، نصیحت کرنے والی بنایا، اس استاد کے لیے بنایا جو استاد ارادہ کرے، چاہے کہ نصیحت حاصل کرے یا نصیحت قبول کرے. من ذوی الافہام، اس حال میں کہ وہ استاد سمجھداروں میں سے ہو، کیونکہ بعض ہوتے بھی ایسے ہیں کہ سمجھداروں میں سے نہیں ہوتے استاد اللہ بنا دیتے ہیں لیکن سمجھ نہیں ہوتی. تو من ذوی، اس حال میں کہ وہ استاد بھی ذوی الافہام، سمجھ والوں میں سے ہو. سمجھ والوں میں سے ہو تو ان کے لیے نصیحت والا بنایا، وگرنہ نہیں ہے، ان کے لیے بھی نہیں ہے جو سمجھ والوں میں سے نہ ہو. دونوں معنی سمجھ میں آ گئے. تو تذکرۃ پر بھی وہی دو باتیں ہیں اور تذکرۃ میں بھی وہی ہے. لمن میں، لمن سے پہلا مراد یہ کہ استاد ہو، استاد ہو. اگر استاد ہے تو پھر یہ جو من ذوی الافہام ہے، یہ من ذوی الافہام، من جار مجرور ہے، جار ہے، اور ذوی الافہام یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یتذکر فعل لازمی ہے، یہ فعل لازمی ہے، اور فعل لازمی کے صلے میں من نہیں آتی، اس لیے کہ لازمی اس کا صلہ نہیں آتا. فعل متعدی ہوگا تو اس کے صلے میں حروف جارہ آتے ہیں، تو یہ تو لازمی ہے، اس کا تو مفعول آتا ہی نہیں ہے. تو جب مفعول نہیں آتا تو پھر اس کے صلے میں من بھی نہیں آتا. اس لیے کہ جو صلہ ہوتی ہے فعل متعدی کے بعد جو حرف آتی ہے، حرف جر، وہ کام یہ کرتی ہے کہ وہ فعل کے معنی کو کھینچ لیتی ہے اپنے مابعد اسم تک، اس کو متعدی کرنے کے لیے فعل کے معنی کو کھینچتی ہے مابعد اسم کی طرف، یعنی مفعول کی طرف. اور اس کا تو مفعول ہے ہی نہیں، یہ تو لازمی ہے، تو پھر یہاں من بھی نہیں آتا. تو یہاں من کیوں آیا ہے؟ اشکال ہو رہا ہے نا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یتذکر کے بعد جو من آیا ہے یہ اس کا صلہ نہیں ہے، بلکہ یہ حال ہے، یہ ظرف لغو نہیں ہے کہ اس کے متعلق ہو. متعلق لغو ہوگا تو متعلق بنے گا، یہ ظرف مستقر ہے. اگر من سے مراد استاد لے تو پھر من ذوی الافہام یہ ظرف کون سا بنے گا؟ ظرف ظرف مستقر بن جائے گا. ٹھیک ہے. پھر یہ متعلق بن جائے گا کائنن کے یا حاصلن کے، حال بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ حال بن جائے گا. یتذکر فعل اس میں ہوا ضمیر ذوالحال ہے، اور یہ کائنن یا حاصلن کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال حال مل کر پھر اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ فاعل، وتاویل مصدر کے ہو کر اس کا فاعل، پھر صلہ ہو کر بات آگے جائے گی. اگر ہم من سے مراد استاد لیں گے تو پھر اس کے ظرف مستقر بنا دیں گے.
اور اگر یہ من سے مراد شاگرد ہو، تلمیذ ہو، تو پھر یہ من جار مجرور جو ہے یہ ظرف لغو ہوگا. یہ ظرف کون سا بن جائے گا؟ ظرف لغو ہوگا، ظرف لغو بن جائے گا. اور یہ متعلق بن جائے گا آخذن کے، آخذن یا متعلمن، آخذن یا متعلمن کے متعلق ہو جائے گا. اور یہ آخذن ہو یا متعلمن ہو، یہ حال بن جائے گا یتذکروا کے ہو ضمیر سے. یتذکر میں ہو ضمیر ذوالحال ہے، اور یہ جار مجرور یہ متعلق آخذن یا متعلمن کے ہو کر حال ہو کر اس کے متعلق ہو جائے گا. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ لغو ہے. وجہ یہ ہے کہ اصل میں سوال یہاں پر بھی وہی ہوا کہ یتذکر تو فعل لازمی ہے، یتذکر فعل لازمی ہے، اس کے صلے میں من نہیں آ سکتا، تو یہاں من کیوں لے آئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر صنعت تضمین ہے. صنعت تضمین، ضمن یضمن تضمین، اور تضمین کہتے ہیں تضمین کی کاریگری. تضمین کہتے ہیں فعل کسی دوسرے فعل کو یا شبہ فعل کسی دوسرے شبہ فعل کو متضمن ہو، شامل ہو. تضمین لغت میں کہتے ہیں بغل میں دبا لینا، چھپا لینا بغل میں. تو یہاں پر بھی یتذکر فعل ہے، اس کے اندر ایک دوسرا فعل موجود ہے، اس نے ایک دوسرے فعل کو اپنے بغل میں لیا ہے، اور وہ جو دوسرا فعل ہے وہ یا آخذن ہے یا متعلمن ہے. تو تضمین یہ ہوتا ہے کہ ایک دو فعل ہوتے ہیں، تو جو پہلا فعل ہوتا ہے وہ دوسرے فعل کو اپنے بغل میں لے لیتا ہے، اس کو شامل ہو جاتا ہے، اور اس دوسرے یعنی اس کو حذف کر دیتے ہیں، اور اس دوسرے فعل کا جو صلہ آتا ہے اس کو ذکر کیا جاتا ہے قرینے کے طور پر. یہ اس بات پر قرینہ ہوتا ہے کہ یہاں یہ حرف جر اس کے صلے میں نہیں ہے پہلے والے فعل کی، کیونکہ اس کے صلہ تو آتا ہی نہیں ہے یہ صلہ، یہ حرف جر. تو یہ قرینہ ہوتا ہے کہ یہاں ایک دوسرا فعل موجود ہے جو پہلا والا فعل اس کو شامل ہے، یہ صلہ ان کا ہے. تو اصلاً یہاں تھا ان یتذکر آخذا من ذوی الافہام، من ذوی الافہام، تو یہ جار مجرور اس کے متعلق ہے. یہ جار مجرور دوسرے فعل کا متعلق تھا. تو جب فعل موجود ہے لفظوں میں تو لغو ہے نا، پھر اس فعل کو اس دوسرے فعل کو، یہ پہلا والا فعل شامل ہو گیا، اس نے اس کو حذف کیا اور اس کے حرف جر کو برقرار رکھا. اس کو کہتے ہیں صنعت تضمین، اس لیے لغو ہے. کیا ہے؟ لغو ہے. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو تذکرتاً میں بھی وہی احتمال، من میں بھی وہی احتمال ہے، استاد شاگرد دونوں ہو سکتے ہیں. بس من ذوی الافہام کو یا ظرف مستقر بناؤ یا اس کو لغو بناؤ. تفہیم الغیر یاہ و تفہیمہ للغیر. جی یہاں پر نہیں، یہاں تو افہام ہے نہیں، افہام ہے. وہ تو وہاں تھا، وہاں تھا لدل افہام سمجھاتے وقت. کون سمجھائے گا؟ تو افہام تفہیم الغیر ایاہو، جب استاد اس کو سمجھائے تو اس کے لیے وہ بنا کرنے والا ہے شاگرد. و تفہیمہ للغیر، اور استاذ کے لیے بھی بنا کرنے والا ہے جب وہ غیر کے لیے اس کتاب کو سمجھائے، مقاصدی کتاب کو. اب وہ ہو ضمیر اس کے ساتھ جو ملی ہوئی ہے مفعول اول ہے، مفعول ثانی ہے. بعض لوگوں نے مفعول اول بنایا، بعض نے ثانی بنایا، ٹھیک ہے. اور محشی نے جو اس کو بنایا ہے وہ مفعول اول بنایا ہے، اور بعض نے کیا بنایا؟ بعض نے ثانی بنایا. مزہ نہیں ہے پڑھائی، دیکھو کتاب میں کیا کریں. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ بلوچ دیکھو
وتذکرۃ لمن اراد ان یتذکر من ذوی الافہام، اور میں نے اس کتاب کو نصیحت کرنے والی بنائی ہے، یاد دلانے والی بنائی، لمن اس استاد کے لیے اراد ان یتذکر، اس شخص کے لیے کہ جو ارادہ کرے کہ وہ نصیحت حاصل کرے، من ذوی الافہام، سمجھ والوں میں سے، اس حال میں کہ وہ سمجھ والوں میں سے ہو۔ قولہ من ذوی الافہام، افہام کہتے ہیں بفتح الحمزۃ، حمزے کے فتح کے ساتھ ہے، جمع فہم، یہ فہم کی جمع ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں دیکھو، وہاں لکھا ہے افہام کے نیچے لکھا تھا قولہ میں بالکسر، اس لیے کہ اگر افہام افعال ہوگا تو وہ مصدر ہوگا، جمع نہیں آ سکتا، جمع کا وزن افعال کے وزن پر نہیں آ سکتا، اور مصدر کا وزن افعال کے وزن پر نہیں آ سکتا۔ جمع فہم، فہم ان کی جمع ہے۔ والظرف، اور یہ جو جار مجرور ہے ظرف، اما فی موضع الحال عن فاعل یتذکر، یا تو یتذکر کے فاعل سے حال کی جگہ پر ہے، او متعلق، یا یہ متعلق ہے بیتذکر، یتذکر کے متعلق ہے بتضمین معنی الاخذ والتعلم، اخذ اور تعلم والے معنی کو شامل ہو کر اس کے متعلق ہے۔ پھر عبارت ہو جائے گی اے یتذکر آخذا او متعلما من ذوی الافہام، اس حال میں کہ وہ شاگرد وہ اس کو نصیحت حاصل کر رہا ہو ذوی الافہام، فہم والوں سے حاصل کرتے ہوئے، سیکھتے ہوئے۔ فہذا ایضا یحتمل الوجہین، اور یہ والا وتذکرۃ لمن اراد، یہ بھی دونوں صورتوں کا احتمال رکھتا ہے۔ یہاں بھی دونوں صورتیں ہیں، من سے مراد استاد بھی ہو سکتا ہے اور شاگرد، یہ مطلب ہے یحتمل الوجہین، دونوں صورتوں کا احتمال رکھتا ہے، یعنی من سے استاد بھی ہو سکتا ہے اور شاگرد بھی، جیسے کہ وہاں پر من سے مراد تھا۔ بس جب من ذوی الافہام متعلق ہو بقولہ ان یتذکر بعد التضمین ہو، بعد التضمین معنی الاخذ والتعلم، فیکون ظرفا لغوا، ظرف لغو ہوگا۔ جاؤ پٹاخے ڈز نہ کرو، جاؤ پٹاخے